الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. انتہائی واجب الاحترام ناظرین، سامعین کرام، اخلاق المومن کے حوالے سے ہمارا درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت اشج ابن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو ایسی صفات ہیں، دو ایسی خصلتیں ہیں کہ جو اللہ کو بڑی پیاری ہے، محبوب ہیں، الحلم والانات۔ ایک ہے حلم، دوسرا ہے سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ انات کے حوالے سے ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی، آج انشاءاللہ ہم الحلم کے بارے میں بات کریں گے۔ حلم کا لغت میں دو معنی ہیں، دو الفاظ حلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دو معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک حلم کا مطلب ہے دانائی، حکمت، اور دوسرا حلم کا مطلب ہے اپنے غصے کو ضبط کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ انشاءاللہ ان دونوں معنی، دونوں مفہوموں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن دو حصوں میں بات کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم حکمت کے حوالے سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم اس پر غصے کو ضبط کرنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ دونوں صفات ایسی صفات ہیں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں صفات بڑی پسند ہیں۔ دانائی کی اصل بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر، اپنے غصے پر کنٹرول حاصل ہو جائے۔ تو ہم حکمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حلم حکمت کو کہا جاتا ہے۔ حکمت کا کیا معنی ہے؟ علماء لغت نے حکمت کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک، حکمت کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص جگہ پہ رکھنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ مثلا جو جس چیز کا مقام ہے، جس کا جو مقام ہے، اس مقام کو وہ چیز پہنچا دینا، یہ حکمت ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس کو اگر معنی کو دیکھا جائے تو یہ بڑا وسیع جامع مفہوم ہے۔ اور دوسرا معنی جو علماء لغت نے بیان کیا حکمت کا، یہ ہے کہ ہر انسان ایسا کام کرے یا ایسی بات کرے جس سے فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور نقصان کم سے کم ہو۔ یہ دونوں معنی حکمت کے معنی کو شامل ہیں، اور ان دونوں معنی کے حوالے سے ہم حکیم انسان کا، دانا انسان کا، عقل مند انسان کا تعین کر سکتے ہیں۔ یعنی عقل مند انسان وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے اپنے اصل مقام پر رکھے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو اپنے اصل مقام پر رکھنا، یہ حکمت ہے۔ اور دانا عقل مند انسان وہ ہے جو فائدہ مند ہو، زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو، کم سے کم نقصان ہو۔ اپنے لیے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، کم سے کم نقصان دینے والا ہو اپنے لیے۔ مثلا ان کی عادات ایسی ہوں جس سے اس کا اپنے آپ کو فائدہ ہو، اپنے جسم کو فائدہ ہو، اپنی صحت کو فائدہ ہو۔ اسی طرح اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، کم سے کم نقصان ہو، تو یہ انسان حکیم ہے، دانا ہے۔ اسی طرح ماحول کے لیے وہ فائدہ مند انسان ہو، اور ماحول کے لیے کم سے کم نقصان پہنچانے والا شخص ہو، تو یہ حکیم اور دانا شخص ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکمت کے حوالے سے جا بجا حکمت کی تعریف بیان کرتا ہے، حکمت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عقل دانا انسان، جو حکیم انسان ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنی صفت ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ حکمت کی صفت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی، دانائی عطا کر دی گئی، اس کو بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری حضرت ابراہیم کو دی تو فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ہم نے اسے بچے کی خوشخبری دی، ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو کیا ہوگا؟ دانا ہوگا، سمجھدار ہوگا۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کی اللہ نے جب صفات بیان کی، تعریف بیان کی، تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت عطا کی۔ میرے بھائی دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ہمیں
دعوت کا کام کرنے کا کہتا ہے، تو تب بھی ہمیں اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، کس کے ساتھ؟ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ دیکھو سامنے انسان کون ہے، اس سے کس درجے پر بات کرنی ہے، کس مرتبے کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا انسان کو دانائی کے ساتھ جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ ہر ایک انسان کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنکا جا سکتا، ہر ایک انسان کا ایک الگ معیار ہے، اس معیار کے مطابق اس سے بات کی جاتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، حکمت کی کئی ساری اقسام ہیں، بہت ساری چیزوں میں حکمت شامل ہوتی ہے۔ ان میں سب سے جو بنیادی چیز ہے، سب سے اعلیٰ حکمت ہے، وہ ہے انسان کا دین کے کاموں میں حکیم ہونا، دین کے کاموں میں دانا ہونا۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے، اور جو انسان دین کے کاموں میں دانا ہے، یہ سب سے جو ہے نا اچھا انسان ہے۔ دین کے کاموں میں دانا ہونا کس کو کہا جاتا ہے؟ دین کے کام، جیسا کہ ہم نے حکمت کی تعریف پڑھی کہ ہر کام کو اس کے میرٹ پر کرے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے، یہ حکیم انسان ہے۔ تو دین کے حوالے سے جو جس طرح کا حکم ہے، اسی طریقے سے اس کو کرنا، یہ انسان حکیم ہے۔ اس کے معاملے میں خیال کرنا، حرام حلال کے بارے میں خیال کرنا، عبادات کے حوالے سے خیال کرنا، معاملات کے حوالے سے خیال کرنا، یہ انسان دینی معاملے میں حکیم انسان ہے، دانا انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسندیدہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس میں انسان کو حکیم ہونا چاہیے، دانا ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کا دیکھیں، انسان اکیلا نہیں پیدا ہوا، بلکہ اس کے آس پاس اس کا ماحول ہے، پورے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے۔ مثلا اپنا گھر ہی سے انسان سٹارٹ کرے، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ، اپنے ملک، یعنی یہ دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ تو اچھا انسان وہ ہے جو ان معاملات میں حکیم ہو، یعنی اس کی ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے، اور کم سے کم جو اس کی ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ جتنا زیادہ انسان لوگوں کے لیے نفع رسان ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اور کم سے کم نقصان دہ ہوگا، اتنا زیادہ انسان اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہوگا۔ اور تیسری قسم دانائی کی، وہ انسان کی تجارت میں، خرید و فروخت میں۔ بہت سارے لوگ خرید و فروخت میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ کم زور ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ جو اس صفت میں جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اس سلسلے کی ابتدا میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ جو انسان میں صفات ہوتی ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہابی ہوتی ہیں یا کسبی ہوتی ہیں؟ تو میرے بھائی دوستو، وہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کچھ حصہ ہر صفت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو موصول ہوا ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ انسان اپنی کوشش سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو حکمت کو کیسے حاصل کیا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ حکمت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، حکمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے حکمت کے حوالے سے۔ ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے، ناکام لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے، اور اپنے علم کو جو کیا کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ جتنا زیادہ ہم علم حاصل کریں گے کامیاب لوگوں کے بارے میں، ناکام لوگوں کے بارے میں، اتنا زیادہ ہمیں کیا ہوگا، حکمت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موصول ہوگی۔ تو انسان علم کے ذریعے حکمت حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کو اپنا مطالعہ وسیع کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، انسان کو تجربے سے جو ہے حکمت حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجربے کے بغیر انسان کو حکمت کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ انسان کو جب تک تجربہ نہیں کرے گا، انسان کو حکمت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ انسان نے علم حاصل کیا، اس کے حوالے سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، تجربات کرنے چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جتنا زیادہ یہ تجربات کرے گا، اتنا زیادہ اس کو حکمت حاصل ہوگی۔ بہت زیادہ یہ علم حاصل کر لے، لیکن اس کو عملی زندگی میں تجربہ نہیں کرے گا، یہ انسان کبھی بھی حکیم نہیں بن سکتا۔ تیسری چیز، جو اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے، حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے اپنا مشاہدہ تیز کرنا ہوگا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں سے جو ہے نا، جو چیز وہ کیا کر رہے ہیں، کون لوگ اچھا کر رہے ہیں، کون برا کر رہے ہیں، یہ حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایک مشہور کہاوت ہے کہ سب سے حکیم انسان، دانا انسان وہ ہے جو لوگوں کے تجربات سے سیکھے، نہ کہ اپنے تجربات سے۔ اپنے تجربے سے بھی اس انسان کو لام حاصل ہوتا ہے، لیکن حکیم انسان وہی جو دوسرے لوگوں نے غلط کام کیا، اس سے جو ان پر آفت آئی، یا دوسرے لوگوں نے اچھا کام کیا، اس سے جو ان کو اچھائی حاصل ہوئی، اس سے انسان سبق حاصل کر کے اپنی زندگی میں کیا کرے، اس کو حکمت کو حاصل کرے۔ تو